لیکن ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کمیشن تشکیل اگر سپریم کورٹ کے زیر انتظام ہو جاتا تو بہت سے شکوک و شبہات جو تھے ان کو آپ ایڈریس کر سکتے تھے. ملک صاحب، اب ایک اور بات، پھر اس کے بعد میں مصطفیٰ بھائی سے بھی یہی بات کروں گی. یہ جو اس وقت محاذ آرائی ہے، اور خاص کر کے آپ تو الیکشن کمیشن خود چلے گئے ہیں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جو ٹکٹوں کی فروخت کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ بڑھے گی محاذ آرائی؟ دیکھیے اصل میں دو باتیں ہیں. ایک تو میں نے خود میں کبھی کسی کے خلاف مدعی نہیں بنتا، میری آئی ہیو ادر تھنگس ٹو ڈو، بیٹر تھنگس ٹو ڈو. لیکن اس معاملے میں آج میں نے الیکشن کمیشن میں خود سے درخواست دہندہ بن کے درخواست دی، اور میں نے کہا کہ یہ پالیٹکس کی اسٹریم کو کرپٹ کرنے کے مترادف ہے اور یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے. آئی ریممبر دا ہول پی ٹی آئی جب یوسف رضا صاحب کے بیٹے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس کی ایڈمیزیبلٹی پہ ہمارے بڑے قانون سے واقف دوستوں نے بڑے دلائل دیے. اب اسی آڈیو پہ اگر یہ بات الیکشن کمیشن پروب کرتی ہے تو ہم نے ایک درخواست دی اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ثاقب نثار صاحب کا واقعی اس کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر ثاقب نثار صاحب کی اور ان کے بیٹے کی یہ لوگوں کو ٹکٹیں فروخت کرنے کی، تو اس سے گھناؤنا کام، کیونکہ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہیں، اس سے زیادہ ملیشیس، اس سے زیادہ گھناؤنا عمل سیاست میں کہ ایک ایسے آدمی کو آپ ٹکٹ دیں. آج ان کے والد نے کنفرم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ثاقب نثار سے تعلق ہے اور جنگ میں رپورٹڈ ہے. اس میں خود ثاقب نثار صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے بیٹے کی بات ہوئی ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ توڑ مروڑ کے پیش کی ہے. ویسے آڈیو لیکس بھی تو ملک صاحب دیکھیں نا، اب ہر دوسرے دن آڈیو لیک آ رہی ہے کوئی نہ کوئی، یہ بھی پرائیویسی کا بریچ ہے. تو پھر یہ دیکھیں پرائیویسی ایک ایسا رائٹ ہے جس کو ہم جیلسلی گارڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایبلٹی اب کیسے ہے؟ میری کچھ ذمہ داران کے ساتھ بات ہوئی، جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو تب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آڈیوز ٹیپ ہو رہی ہیں. تو میں نے پی ٹی آئی کے اس وقت ہمارے جو سیاسی دوست تھے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا خوفناک معاملہ ہے، اگر یہ ایبلٹی ہے تو اس کو دیکھیں. ان کا یہ موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں اسرائیل کے اندر ایک کمپنی بیٹھی ہے، بھارت میں ایک کمپنی بیٹھی ہے، یورپ میں ایک کمپنی بیٹھی ہے، اور وہ کمپنی کے پاس یہ اسکل سیٹ ہے کہ وہ آپ کے پورے سسٹم کو ہیک کر لیتی ہے اور پھر اس میں سے کچھ ایسے اپلائی کر دیتی ہے نمبرز جو جس ملک کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اس نے چینج کرنا ہوتا ہے. اور یہ پیچھے ہم نے آپ نے دیکھا وہ جو لیبز ان یورپ کے نام سے ایک مضمون چھپا، اس کے اندر یہ تفصیل تھی انفو لیبز. یہ وہ موقف تھا جس پہ پی ٹی آئی اس پہ اپولوجسٹ تھے. اب یہاں پر آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی صلاحیت کسی ہیکر کے پاس ہے تو وہ اس کو پکڑنا چاہیے، دیکھنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں، اور اگر اس کو روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو حکومت کو ان کو مزید وسائل مہیا کرنے چاہیے.